बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। कहते हैं कि रियासत माँ की जैसी होती है, लेकिन शायद ये रियासत मर्दों के लिए तो माँ की जैसी है, लेकिन ख़वातीन के लिए उसका सलूक सौतेली माँ जैसा है। ऐसे ही कुछ हुआ आज जब बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस वायरल वीडियो का जिक्र किया, जिसको देखने के बाद कल से पाकिस्तान में एक डिबेट जनरेट हुई है। मैं जिक्र कर रही हूँ उस वीडियो का जिसमें बलूचिस्तान में कोयटा के करीब एक नवाही इलाके में एक खातून और एक मर्द को मर्दों का गौल कहीं लेके जाता है और उनको दूर खड़ा करके गोली मार के हलाक कर देता है। सितम तो ये है कि उनके मरने के बाद भी उनके ऊपर मज़ीद गोलियां बरसाई जाती हैं। ये इतनी तकलीफदेह वीडियो थी कि इसको देखने के बाद कुछ देर तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे कि मैं क्या बोलूँ और मैं क्या कहूँ। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ मरने के बाद भी गिद्धों की तरह औरतों को नोचा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। और सितम ज़रीफ़ी ये कि वो रियासत जिसका काम हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना है, हर शहरी का ख्याल करना है, चाहे वो ख्वाह मर्द हो या औरत हो, उसी रियासत को पहले तो इस वाक़े का पता ही नहीं चला। उसके बाद जब मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुई तो फिर कारी सरकार में भी जो है वो तेज़ियाँ बढ़ी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी कुछ काम करना शुरू किए और अब फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने बलोच सरदार समेत बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, और उनको आज अदालत में पेश भी किया गया। लेकिन उससे ज़्यादा सितम ज़रीफ़ी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैंने सुनी तो मैं जानना चाह रही थी कि जिन लोगों को अरेस्ट किया है वो कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, शेरबाज तकज़ई कौन है, जरगे ने क्यों ये फैसला दिया, जरगे में कौन लोग बैठे हुए थे। लेकिन मुझे सुनने को क्या मिला? मुझे सुनने को ये मिला कि मीडिया ने मिस रिपोर्ट किया है। मीडिया ने ये गलत रिपोर्ट किया है कि वो खातून जिसे गोली मारी गई वो दोनों ने शादीशुदा थे या दोनों रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक थे। बल्कि सरफराज बुगटी के बकौल मुझे दोहराते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो ये कह रहे थे कि ये दोनों जो खातून और मर्द थे, इनका आपस में कोई अज़वाजी ताल्लुक़ नहीं था, इनकी दोस्ती थी और इसी बिना पे जरगे ने फैसला किया और उनको मतलब उनका कहना ये था कि उन्होंने एडल्ट्री की है और वो गैर अज़वाजी रिश्ते में से वाबस्ता हैं, इसी वजह से जरगे ने फैसला किया और उसके बाद उन्होंने उनको गोली मार दी। साथ साथ सरफराज बुगटी ने ये बात भी कही कि वो खातून यानी कि जिनको मारा गया, जिनका नाम मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है बानो सतकज़ई जो है वो 5 बच्चों की माँ हैं और जो दूसरा मर्द उनके साथ जिसको मारा गया एहसानुल्लाह उसका नाम है, वो भी शादीशुदा हैं और उनके भी बच्चे हैं। यानी कि सरफराज बुगटी ने इस पूरे वाक़े की ज़िम्मेदारी उन 2 लोगों पर आयद कर दी जो इसके विक्टिम थे, जो इस वाक़े में कत्ल हुए, जिनको एक गैर कानूनी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के ज़रिए मार दिया गया, ठीक है। और अब हम क्या खातून को कब्र में से निकाल के पूछें कि ये मर्द आपके साथ था वो कौन था, आपका शौहर था या दोस्त था या कोई और था? मतलब पूरी की पूरी रियासत जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग कर रही है, विक्टिम शेमिंग कर रही है और जो एक हमदर्दी उस खातून के लिए पूरे माशरे में पैदा हुई है वो ख़त्म कर दी जाए सिर्फ ये सोच के कि शायद वो गैर शरई या गैर इस्लामी काम कर रही थी। इसका फ़ैसला करने वाले सरफराज बुगटी कौन होते हैं? सरफराज बुगटी ने ये क्यों नहीं बताया कि मारने वाले लोग कौन थे? सरफराज बुगटी ने ये क्यों नहीं बताया कि शेरबाज तकज़ई को जब गिरफ़्तार किया गया तो उनसे क्या पूछा गया? ये बातें सरफराज बुगटी ने नहीं की। साथ उन्होंने कहा कि रियासत जो है वो मज़लूमों के साथ है और मुलज़िमों को इंसाफ के कटहरे में लेकर आएगी। इस वीडियो ने पाकिस्तान के निज़ाम पर, पाकिस्तान के माशरे पर एक मरतबा फिर सवाल उठा दिए हैं। एक ऐसा माशरा जो पिदरशाही निज़ाम है, जहाँ पे मर्दों को तमाम सहूलियात हैं और ख़ातून को अपनी मर्ज़ी से रहने का हक़ नहीं है। ख़ातून को कुछ कहना है तो उसको अपने शौहर से इजाज़त लेनी है, ख़ातून ने अगर पढ़ना है तो उससे वालिदैन से इजाज़त लेनी है। हर वो ख़ातून जो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहती है, ये रियासत और इस रियासत के शहरी उसको वाजिबुल क़त्ल करार देते हैं। कभी तो वो उसको वाकई गोली मार के बानों की तरह कत्ल करके ज़मीन में उतार देते हैं, कभी संसारी कर देते हैं, कभी कारोकारी कर देते हैं और बाज़ औक़ात मारते नहीं हैं बल्कि उसको ज़हनी मरीज़ बना देते हैं और वो एक चलती फिरती लाश होती है जो कि इसकी ना कोई अपनी सोच होती है, ना कोई अपनी फ़िक्र होती है, ना कोई अपनी राय होती है। बस जो कोई जैसा कहता है सितम बर्दाश्त करती है, माशरे में बच्चे पालती है, मियाँ की बेवफाई सहती है, ससुराल का मज़ालिम सहती है और फिर
اس جہان فانی سے کوچ کر جاتی ہے یہ سوچ کے کہ آگے جنت ملے گی. یعنی کہ یہ کہہ کے اس کو جنت کے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لو، جنت تمہارا مقدر ہے. کیسے اسلام کی بات کرتے ہیں یہ؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے جاہلیت کے دور میں ان کو ایک خاتون نے، ایک پاورفل کاروبار کرنے والی خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا رشتہ بھجوایا شادی کے لیے، اور انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور ساری زندگی جو ہے وہ رسول خدا جو تھے وہ ذکر کرتے رہے کہ حضرت خدیجہ کے مال سے اسلام کی ترویج اور فروغ پہ کتنی مدد ملی. تو ایسے مذہب میں جہاں اسلام میں اتنی پاورفل خواتین موجود ہیں، اسلام میں خواتین کو ہر حقوق دیے گئے ہیں، اسلام میں خاتون کو تحفظ دیا گیا ہے، اس سے شادی سے پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی. حق مہر کے لیے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ جتنا حق مہر کہے گی وہ لکھا جائے گا. اس معاشرے میں، اس ملک میں معاشرتی رویے، سماجی رویے جو ہیں وہ اسلام کے نام پہ عورتوں کو ہی کیوں بھیٹ چڑھاتے ہیں؟ عورتیں ہی کیوں بھیٹ چڑھتی ہیں؟ یہ واقعہ جو ہے، یہ ایک اور بات بڑی دلچسپ سرفراز بگٹی نے اس پریس کانفرنس میں کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ بہت سے صحافی ہیں جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں، ان کو یہ واقعہ کیوں نہیں پتہ چلا؟ صحافی ہیں، کوئی ایلین مخلوق تو ہے نہیں. صحافیوں کا سورس کون ہوتا ہے؟ پولیس ہوتی ہے، پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، علاقے کے لوگ ہوتے ہیں. صحافی اتنے تو نہیں ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ، ہر گلی، ہر محلے میں سیٹلائٹ کی طرح موجود ہو، ہر واقعے کو رپورٹ کریں. الٹیمیٹلی صحافی کے سورسز ہوتے ہیں، وہ سورسز کے ذریعے اپنی خبر لیتا ہے اور لے کے اس کو کنفرم کرتا ہے اور پھر آگے چلاتا ہے. پر یہاں تو پولیس جو علاقے کا ایس ایچ او ہے، کوئٹہ کے مضافاتی علاقے ڈگاری کی جس میں بات ہو رہی ہے، اس علاقے کے ایس ایچ او کو نہیں پتہ چلا کہ اس کے علاقے میں کون سے 2 قتل ہو گئے. جتھا آیا گاڑیوں میں، عورت کو لے کے آیا، مرد کو لے کر آیا، عورت کو کہا کہ کھڑی ہو جاؤ، پیچھے سے شوٹ کر دیا. اس کے بعد دوسرے مرد کو بھی شوٹ کر دیا، اور بس سب یہ جا وہ جا ختم. تو ایس ایچ او اس ٹائم کہاں تھا؟ اس ٹائم ریاست کی مشینری کہاں تھی؟ صحیح ہے کوئی صحافی نہیں تھا، لیکن باقی لوگ کہاں تھے؟ سرفراز بگٹی صاحب اپنی نااہلی کو بھی میڈیا کی نااہلی سمجھ رہے ہیں، اور خاتون جو ناحق قتل ہوئیں، جو ناحق ماری گئیں، اس جرگہ سسٹم فرسودہ نظاموں کی وجہ سے ان کو وکٹم بلیمنگ اور شیمنگ کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. ان کے کیس کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ وہ 5 بچوں کی ماں ہے، اور جس مرد کے ساتھ ان کو مارا گیا ان کے ساتھ ان کا کوئی شرعی تعلق نہیں ہے. کیا انڈورس کرنا چاہتے ہیں سرفراز بگٹی صاحب؟ اس ملک میں قندیل بلوچ مرتی ہیں تو ریاست مدیت میں نہیں کھڑی ہوتی. ماں باپ پہلے مقدمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے مقدمہ واپس لے لیتے ہیں، اور جو مدعی ہے وہ باہر نکل آتا ہے. نور مقدم کا کیس سپریم کورٹ سے سزا ملی جس ظاہر جعفر کو، جس کو بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ پاگل ہے، یہ ذہنی مریض ہے، اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے. اب جیل کے حکام نے مل کے جو ہے وہ ایک میڈیکل بورڈ بنانے کی سفارش کی ہے، وہ بورڈ بن بھی گیا ہے، اور ان کی رحم کی اپیل کی جا رہی ہے. ہمارے معاشرے کے ہیرو ہیں نور مقدم کے والد شوکت مقدم جیسے لوگ، جنہوں نے سخت ترین معاشرتی سوالات کا جواب دینے کے باوجود بھی وہ کھڑے رہے کہ ان کی بیٹی کا ناحق قتل ہوا ہے. ایسے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ معاشرہ موجود ہے، جس کی وجہ سے اس معاشرے میں بیٹیاں آپ کو پھلتی پھولتی نظر آتی ہیں. آپ ایک خاتون کو ایسے مارتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ اڈلٹری کر رہی تھی، اور آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہی تھی، اور میڈیا غلط رپورٹ کر رہا ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے، شدید رنج کی بات ہے. زمانہ جاہلیت کو تو گزرے عرصہ ہو گیا، لیکن پاکستان میں شاید ابھی بھی، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹس کے مطابق ہر سال اوسطاً 400 کے قریب افراد جو ہیں وہ غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، اور یہ وہ نمبرز ہیں جو کہ میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں، اور پھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ان کو مرتب کر کے ایک رپورٹ شائع کی ہے. لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے بہت سے واقعات ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے. آج بھی سوات میں ایک خاتون کو جس کے 2 بچے بھی تھے صرف اس بات پہ قتل کر دیا گیا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی تو تم نے باہر دروازہ کھولنے کیوں گئی، تم دروازے پہ دیکھنے کیوں گئی. اس بات پہ شوہر کو غصہ آیا اور اس نے اپنی بیوی کو مار دیا. اس ملک میں، اس معاشرے میں عورتوں کو اس لیے بھی مار دیا جاتا ہے کہ وہ بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، وہ بیٹے پیدا نہیں کرتی.
ان مردوں سے کوئی پوچھے کہ تم کو پیدا کرنے والی بھی ایک ماں ہے، ایک عورت ہے. بہت شدید تکلیف اور رنج میں ہوں میں آج. اس لیے نہیں کہ یہ واقعہ رپورٹ ہو گیا، بڑا دکھ ہوا. پتہ نہیں کب سے عورتیں مرتی چلی آ رہی ہیں اور آگے کب تک مرتی چلی جائیں گی. عورتوں کا کام تو بقول اس ملک کے مردوں کے قربانی دینا ہے، کمپرومائزز کرنا ہے، بچوں کو پروان چڑھانا ہے اور اپنی خواہشات کو دبانا ہے، اپنے کریئر کو ختم کرنا ہے. لیکن افسوس مجھے سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس کے اوپر ہے، جنہوں نے ایک مرے ہوئے مرد اور عورت کو، ایک مرے ہوئے افراد کو جن کو ناحق مارا گیا، جن کا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی، ان کے اوپر الزام عائد کر دیا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں میاں بیوی نہیں تھے، ان کا آپس میں کوئی شرعی تعلق نہیں تھا، اور میڈیا غلط رپورٹ کر رہا ہے. تو جناب اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس کے مطابق جب یہ واقعہ منظر عام پر آیا اور اس کے بعد ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ سے باتیں ہونا شروع ہو گئی، تو پھر بلوچستان کی سوئی ہوئی سرکار جو ہے اس کو بھی ہوش آیا اور انہوں نے ریڈز کرنا شروع کی، FIR درج کی، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 11 جو افراد ہیں ان کو مجموعی طور پر 20 افراد کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور جن میں سے 11 کو جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے ان کا، اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے. اور ان اریسٹ ہونے والے لوگوں میں شیرباز ستکزئی بھی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ بانو ستکزئی جو خاتون تھیں اس ویڈیو میں جن کو مارا گیا ہے، اس کے قبیلے کے سردار ہیں. تو یہ واقعہ کوئٹہ کے نوائی علاقے ڈگاری میں ہوا، پسماندہ علاقہ تھا. بانو ستکزئی اور احسان اللہ دونوں کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا ہجوم کی موجودگی میں. کہا یہ جا رہا تھا کہ جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو، اور ان دونوں اب تک کی جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ان دونوں افراد کو جو ہے وہ دھوکہ دے کے یہاں بلایا گیا تھا. یہ بھی کہا گیا کہ یہ واقعہ، یہ وقوع، قتل کا یہ وقوع عید الاضحیٰ سے 3 دن پہلے کا ہے. 3 دن پہلے عید الاضحیٰ سے جرگے نے فیصلہ کیا اور پہلے ان کو کہا کہ آپ آ جائیں اور ہم اپنے موجودہ نظام میں ہی کوئی راستہ نکالتے ہیں کہ آپ لوگوں کو معافی دے دی جائے. اور جب وہ لوگ آ گئے تو پہلے ان کو ایک جگہ پہ کھانا کھلایا گیا، پھر ان کو اٹھا کے اس جگہ پہ لایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ جرگے نے یہ فیصلہ کیا ہے. مرتے دم تک اس عورت نے بہادری اور ڈگنیٹی کے ساتھ جرگے کے فیصلے کو ایکسیپٹ کیا. اس نے منت سماجت نہیں کی، اس نے پاؤں نہیں پکڑے، وہ گڑ گڑائی نہیں، وہ روئی نہیں اپنے قاتل کے سامنے، بلکہ اس نے کہا کہ صرف اپنی بروی زبان میں کہا کہ ہاتھ نہیں لگانا، صرف گولی مارنے کا حکم ہے، گولی مار. اور یوں وہ عورت اللہ کو پیاری ہو گئی. بقول سرفراز بگٹی کے 5 بچے ہیں اس کے، وہ 5 بچے جو ہیں بن ماں کی زندگی گزاریں گے. اور ریاست کے اس اقدام سے ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، غیرت ان کے نام سے جڑی ہے، عورتوں کو آبجیکٹ سمجھتے ہیں، ان کو ایک جنس اور اجناس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہے مملکت خدا داد میں، یہ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، وہاں پہ خواتین کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ میں بتائیے کہ آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے، ریاست کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، کہاں سخت قوانین کی بنانے کی ضرورت ہے.